سرکار کے رونے سے دعا لیتے ہیں، جس نے تمہارا یوگیا کیا یورپ نے، تم کہتے ہو مجھے ادھر بھیج دو، ان کی آغوش میں جا کے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ شرم کرو، ان بدبختوں نے تمہیں کیا دیا؟ جان بھی گروے گئے، بدن بھی گروے گئے، افسوس کے باقی نہ مکان ہے نہ مکین ہے۔ وہ یورپ کی غلامی کے رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے یورپ سے نہیں۔ یورپ سے ابھی ایک بیوی آئی ہوئی تھی، سو کالڈ گریٹ اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کنکٹی سے، ابراہم لنکن کی جنم بھومی جو ہے، وہ بیوی آ کر یہاں حجرے میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے جان لیا ہے، ہم نے پہچان لیا ہے، وہ سب دھوکے ہیں، سب فراڈ ہیں، سچائی اگر ہے تو صرف اسلام کے نام میں۔ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بے غاریو اریانیو میں خار و خلاص، کیا کم ہے فرقی مدنیت کی فتوحات۔ ایک انگریز کہنے لگا only about 60% people are prostitute in Europe۔ جواب دینے والے کا 100% people are prostitute، 60% on their part and 40% off their part۔ کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، please tell me about your real father۔ I shun my statement۔ کہتا ہے doubtful who is responsible for my existence۔ تو یہ ان کا حال ہے، دفعہ کرنے پڑ رہا ہوں، آؤ مندہ والوں کی باتیں کریں۔ جس طرح فقہائے مجتہدین احکام ظنیہ ظاہرہ کا استنباط کرتے ہیں، اسی طرح صوفیاء مجتہدین بھی احکام ظنیہ باطنیہ کا استخراج کرتے ہیں، اور جس طرح قیاس و رائے کی صحت کا معیار کتاب و سنت کی مطابقت ہے، اسی طرح کشف و الہام کی صحت کا معیار بھی کتاب و سنت کی موافقت ہے، اور یہ عمل بھی مستحضر ہے رہے کہ کشف و الہام اور فراست و بصیرت کا نور صوفیاء و فقہاء کی برابر رہنمائی کرتا رہتا ہے، جیسے کہ ارشاد بانی تعالیٰ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح احکام شریعت جو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، پاکیزگی، تلاوت، حقوق العباد، نکاح، طلاق، عدت، حق مہر وغیرہ، اس کے امام ہوتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں فقہاء۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ فقہاء نظام۔ Sane people among the Muslims, the sage people among the Muslims, the most intelligent and full of wisdom and intellects of the nation، وہ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے احکامات کی تخریج کرتے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے جو لوگوں کی باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، باطنی مسائل ہوتے ہیں، نت نئی شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں، اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے نکال کر وہ علاج کرتا ہے۔ شریعت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کے بنے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جب تک یہ جسم اور روح کا رشتہ قائم ہے، انسان پہ شریعت کے احکامات لاگو۔ روح نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، جسم نہ ہو تو اس کا وجود بظاہر کوئی نہیں۔ یہ دونوں کا ملاپ انسان بناتا ہے، بندہ بناتا ہے۔ تو کچھ جسم کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ روح کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک شریعت کا ظاہر ہے جو جسم پہ لاگو ہوتا ہے، ایک شریعت کا باطن ہے جو روح پہ لاگو ہوتا ہے۔
ظاہر یہ ہے کہ اللہ اکبر، باطن یہ ہے کہ تو اپنی روح کو اللہ کے سامنے بالکل حاضر کر. جسم یہ ہے کہ رکوع کیا ہے، باطن یہ ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہے اور اس عظیم اور جدید شہنشاہ کے آگے تو نے اپنی گردن رکھ دیا. مولا گناہگار آدمی ہوں، چاہے جس کو اتار دے چاہے تو قبول کر. ظاہر یہ ہے کہ آپ سجدے میں چلے گئے، ناک، پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں اس نے زمین پہ رکھے. باطن یہ ہے کہ اے بندے تجھے پتہ نہیں چلا تیرا سر کہاں چلا گیا، تیرا سر میری رحمت کی گود میں آ گیا. اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں. یہ شریعت کا باطن ہے. ظاہر قیام، رکوع و سجود، باطن خشوع و خضوع. تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. یہ بے سرور نمازیں جو ہیں، یہ بے حضور جو نمازیں، یعنی اس کے پاس شریعت کا ظاہر تو آگے باطن نہیں آیا. اور امام الانبیاء کو اللہ نے فرمایا کہ اسوہ حسنہ، تو حضور کی ایک ظاہری سیرت ہے، ایک باطنی سیرت ہے. ظاہری یہ ہے کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں، باطنی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. انتظر ربک کانک تراہ، یوں عبادت کر گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت، یا وہ تجھے دیکھ رہا ہے. دیکھیں یہ جو صبر ہے، یہ جو شکر ہے، اس کا جسم سے تعلق ہے یا روح سے؟ روح سے، قلب سے. یہ جو شرم و حیا ہے، اس کا تعلق جسم سے یا روح سے؟ یہ جو محبت ہے، اللہ کی محبت، سونے نبی کی محبت، اس کا تعلق جسم سے یا روح سے؟ یہ امانت، یہ دیانت، یہ صداقت، یہ شجاعت، یہ شرافت، یہ شرم و حیا، یہ عفت قلب و نظر، یہ توکل، یہ للہیت، یہ ایمان کی حلاوت، ان سب کا تعلق جسم سے نہیں، انسان کے قلب اور روح کے ساتھ، باطن کے ساتھ. اور جسم نے تو مرنے کے ساتھ مٹ جانا ہے، روح نے تو کبھی ختم نہیں ہونا. تو جسم کے لیے تو ہم بڑے پاپڑ بنے، وہ روح جس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کا علاج معالجہ نہیں کرنا چاہیے. جسم کو بیماری لگ جائے تو اسپیشلسٹ تلاش کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے رسک لے کے آپریشن کروائے جاتے ہیں، اور بڑا بڑا مال خرچ کیا جاتا ہے کہ جسم بچ جائے. وہ بچتا پھر بھی نہیں، بنا کر قبر میں چلا جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. اور روح جس نے ہمیشہ رہنی اس کو کروڑوں بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ اس نے مرنا نہیں، اس نے مرنے کے بعد زندہ اور قائم رہنا، ہمیشہ رہنا. ہماری ناسمجھی کی حد ہو گئی کہ جو مٹ جانے والی شے ہے اس کے لیے تو بڑے جتن ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں. تو جو صوفیاء ہیں وہ قلب اور روح کے ماہر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اور وہ بھی نئے نئے جب مریض سامنے آتے ہیں، کسی کو عصب کی بیماری، کسی کو کینے کی، کسی کو تکبر کی، کسی کو شہوت کی، کسی کو غصے کی، کسی کو منافقت کی، کسی کو کفر کی، کسی کو شرک کی، کسی کو دنیا کی عوض، کسی کو عورت کی عوض، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مریض اس ٹائپ کا ہے اور اس کا علاج فلاں قرآن کی آیت ہے، فلاں حضور کی حدیث ہے، میرا خیال ہے فلاں ذکر جو ہے نا یہ اس کی بیماری کا علاج ہے. وہ استنباط کرتے ہیں قرآن و سنت کو، حضور کو، اللہ والوں کی تعلیم کو سامنے رکھ کے اس کے مرض کا علاج ڈھونڈ نکالتے ہیں. ایک صحابی حاضر حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور مجھے کوئی وصیت کیجیے. فرمایا لا تغضب، تیری بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر. اسے پھر پوچھا، فرمایا غصہ نہ کیا کر. اس نے پھر پوچھا، فرمایا غصہ نہ کیا. حضور جانتے تھے اس کو جو مرض ہے وہ غصے کا. میں اسے کہتا تو تہجد پڑھا کر، میں اسے کہتا تو صدقہ
صدقہ خیرات کیا اگر اس کی بیماری ہوا ہے تو اس کا علاج اس میں ہے۔ رسول علیہ السلام ہر ایک کو ایک تعلیم نہیں دیتے تھے، اس کے مزاج کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے مسائل کے مطابق۔ تو احمداللہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹر بھی ہر مریض کو ایک ہی دوائی نہیں دیتے، انہیں پتہ ہے اس مریض کو اس مرض کی دوائی تو یہی ہے لیکن اس کے ساتھ شوگر بھی ہے،